28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں۔ 3 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کر دیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کے دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کو تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنی والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بیڑیوں اور درندوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا، سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون اور قومیت اور اپنا جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو کیوں تباہ کرنا چاہتی تھیں اور کیوں ضروری سمجھتی تھیں کہ خلافت کو تباہ کر دیا جائے، اس کا پتہ ایک واقعے سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے کیا خطرہ ہے؟ اس نے کہا، مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان 2 لفظوں یعنی خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے اور یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کے اس کے خلاف 2 لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ خلیفہ عبد المجید ثانی کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا، مقامات مقدسہ اغیار کے قبضے میں چلے گئے، عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا، پاکستان 2 لخت ہوا، افغانستان میں آتش فشاں پھٹا، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، بابری مسجد نے چیخ و پکار کی، وادی کشمیر مسلمانوں کا مقتل بن گئی، عراق کا عرق نکال دیا گیا، لبنان خون میں نہا گیا، شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ ضروری ہے کہ ہمارے خاص و عام حکومت لینے کے لیے اقوام مغرب کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لیں اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد قلندر کے اس کہے کو سچا کر دکھائیں کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کریں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو آل سما کو راتوں رات یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان نے التجا کی تھی کہ ہمیں یورپ ہی کیوں، ہمیں اردن، مصر، شام یا کسی عرب علاقے میں بھیج دیا جائے۔ دشمنوں نے اپنے آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عثمانی خاندان کو آخری درجے تک ذلیل کیا، چنانچہ کسی کو یونان کے یہودیوں کے مسکن، کسی کو یورپ روانہ کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد وحید الدین کو نامسامدیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک پائی تک نہ رہنے دی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسہ گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے، اور جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کو حوالے کرنے پر راضی نہ تھا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ پھر لاکھوں مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔
20 سال پہلے جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور خبر گیری کی وہ ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندرس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ۔ پتہ لگنے پر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک کارخانے میں گئے۔ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں برتن مانج رہی ہیں اور نہایت معمولی اجرت پر کام کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندرس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زار و قطار رونے لگ پڑے۔ پھر ان کا حال چوم چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندرس ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کر دی، اور یہ کہہ کر وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندرس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے جلال بیار سے کہا، میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندرس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دے دی۔ دوستو، بعد میں عدنان مندرس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختِ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان پر جھوٹا الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے، جنہیں وہ فرانس سے ترکی واپس لائے تھے۔ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور ذاتی خرچے سے 10,000 لیرہ سالانہ ملکہ کو دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں، سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا، کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ کوئی شرافت، نہ کوئی صلہ رحمی، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تھکتی، کا مقصد بیجز اس کے کیا ہے کہ اسلامی قوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدر رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے رشتوں میں تبدیل کر دیا جائے جن میں احترام ذات محدود ہے اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ دوستو، میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور محبت کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل۔ قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی ملک کے خلاف خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ وعلیکم السلام۔